ہمارے ویلی وہ ہمارے وے آف لائف کے خلاف لڑتا ہے، جو ہمارے خلاف لڑتا ہے، جو ہمارے جوانوں، لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مساجد کو، عیدگاہوں کو، جنازگاہوں کو وہاں شہید کرتے، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ کرو، دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو رکھو، دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرو۔ دہشت گردی جہاں بھی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس پر حملہ کرنا اور جس انداز سے ہوا، یہ پورے پاکستان پہ حملہ ہے۔ آج بلوچستان پہ حملے کی مذمت پاکستان کی کال ہے۔ یہ ایوان ہم سارے بغیر ایپسن بٹ کے بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایک آواز ہو کے ہم مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کی۔ 50 کے قریب ہمارے جوان، افسران اور سویلین شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہادت اس قوم کی حیات ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور قومی اسمبلی پہنچ کر پھٹ پڑے، شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ پورا ملک اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور تم اپنی سیاست میں مصروف ہو۔ خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچو، ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان پہ حملے کی مذمت پاکستان کی کال ہے۔ یہ ایوان ہم سارے بغیر ایپسن بٹ کے بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں، ایک آواز ہو کے ہم مذمت کرتے ہیں دہشت گردی کی۔ جناب اسپیکر، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ کرو، دہشت گردی کے خلاف ایک نیریٹو رکھو، دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرو۔ دہشت گردی جہاں بھی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہر فارم میں کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 177 ٹیررسٹ کو مارا گیا، تقریباً 50 کے قریب ہمارے جوان، افسران اور سویلین شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی شہادت اس قوم کی حیات ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ان شہداء کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا رہے گا۔ اگر یہ دہشت گردی جب تک آخری دہشت گرد اس ملک سے، اس دستی سے ختم نہیں ہوگا۔ ہم سب یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو ہتھیار اٹھاتا ہے، جو ہمارے ویلی وہ ہمارے وے آف لائف کے خلاف لڑتا ہے، جو ہمارے خلاف لڑتا ہے، جو ہمارے جوانوں، لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، مساجد کو، عیدگاہوں کو، جنازگاہوں کو وہاں شہید کرتے، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں۔ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، اس سارے دہشت گردی کے خلاف انڈیا کا ہاتھ ملوث ہے۔ انڈیا ہی وہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور وہی دہشت گرد تنظیمیں ہندوستان ہے۔ ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس کے سے حاصل بات ہوگی انشاءاللہ تعالی اس ایوان میں۔ لوگ اپنے ضرور دیں گے، سجیشنز دیں گے کہ کیا کرے، لیکن ایک بات کی برملا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر کوئی علاقہ بیکورڈ ہے، کوئی غربت ہے، کوئی لا علمیت ہے، ریسورسز نہیں ہے، یہ دہشت گردی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ ملک بہتر ہے اور بہتر ہوگا۔ دہشت گردی کی ہمارے ملک میں، ریاست میں، پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، اور ہماری ریاست میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں کسی بھی دہشت گرد کو انشاءاللہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ جہاں بھی ہوگا ہم ان کے خلاف لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا مکمل عزم ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد میں ایک ذکر کروں گا۔ جناب اسپیکر، یہ ضروری ہے، اس ایوان نے آج تک نیشنل ایکشن پلان کا تو ذکر ہوا ہے، but one size doesn't fit all۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایوان جب آپ کے سامنے ریزولوشن لے کے آئے تو ان پہ آپ عمل درآمد کریں۔ اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں نے بھی ریزولوشن پاس کیے ہیں کہ ان صوبائی حکومتوں کو آپ آن بورڈ لے لیں جب آپ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔ ان دہشت گردیوں کے خلاف اس صوبائی حکومتوں اور ان کے ریزولوشن کو بھی آپ کنسیڈر کریں، ان صوبائی حکومتوں کو مضبوط بھی کریں۔ NFC کے ایوارڈ کے تحت جتنے حقوق ان کو دینے، ریسورسز دینی ہیں، وہ بھی ان کو دے دیں۔
जनाब स्पीकर, नेशनल इलेक्शन प्लान के अलावा जो 14 पॉइंट वापस आए थे उसमें मेजरी जितना भी काम हुआ है, बट वक्त के साथ साथ दहशतगर्द अपना भी पैंतरा बदलते हैं। जिस तरीके से आज इस ईवान को बताया गया कि उनके पास गॉगल भी आए, वो थर्मल वेपन्स भी उनके पास आए, वो मॉडर्नाइज हो गए। यहाँ तक हुआ है कि वो तालिबान जिससे लोग तसव्वुर नहीं कर रहे थे, आज वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 11 साल पहले जो नेशनल एक्शन प्लान पे एक्ट हुआ था उसको शायद रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि इत्तेफाक के साथ सब बैठ कर के ऐसा एक्शन ले ले ताकि हमारे बच्चे, हमारा मुल्क इस नासूर से हमेशा के लिए बच जाए। जनाब स्पीकर, सेकंड में ये खान साहब की बीमारी का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात है कि हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा बहरान इमरान अहमद खान नियाज़ी को जेल में रखना है। न वो जेल में होते न ये बहरान होता। जनाब स्पीकर, उसकी हेल्थ का जब इशू आ जाता है तो वो सिर्फ PTI और हमारे लिए नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान का एक कंसर्न है। जनाब स्पीकर, रूल जो जेल मैनुअल रूल्स है उसका रूल 795 ये कहता है कि अगर कोई जेल में बंदा बीमार है तो उसके ख़ानदान को मुतल्लिक किया जाएगा। खान साहब एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, रहबर है। जनाब स्पीकर, उससे हट कर भी एक जेलर उसका राइट था। खान साहब के डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी गई, लीडरशिप को इजाज़त नहीं दी गई, फैमिली मेंबर को नहीं दी गई। बुशरा बीबी की फैमिली लास्ट 4 नवंबर को मिली थी, खान साहब की फैमिली लास्ट टाइम 2 दिसंबर को मिली। जब खान साहब को जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो ये फैमिली से, मालिज से गैर आईनी, गैर कानूनी जेल रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए इनको बात को छुपाया गया। योराना जनाब स्पीकर, क्या उनको इलाज तजवीज़ किया गया, ये जब वापस रखा गया, उनको वापस जेल भेजा गया। जनाब स्पीकर, मुतज़ाद खबरें वज़रा ने दी है। पहले उन्होंने ये कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि उनको लाया गया हो, फिर ये कहा गया कि लाया गया लेकिन 20 मिनट के बाद हुए हैं। जनाब स्पीकर, हम ये अपोजिशन यूनानिमसली इस ईवान में मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि ये वायलेशन है, ये रूल्स ऑफ लॉ की वायलेशन है। जनाब स्पीकर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, ये वो SOP की वायलेशन है, ये रूल्स की वायलेशन है। इसको टॉर्चर कहते हैं इंटरनेशनल दुनिया। अगर आप उनको आइसोलेट करते, हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब को फिलफोर डॉक्टर की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने एक मरतबा फिर कौमी असम्बली पहुंचकर तूफ़ान बर्पा कर दिया। बैरिस्टर गौर का कहना था कि इमरान खान को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही, इमरान खान की फैमिली से उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये हुकूमत सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने में मसरूफ़ है, इनको कोई सरोकार नहीं कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क की आवाम किस हाल में है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें मफलूज हो चुकी हैं।